ابھی آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب سے حال ہی میں ایک یہ سوال ہوا کہ سیم پیج کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ سیم پیج ابھی بھی برقرار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی سیم پیج کے حوالے سے اگر بات کریں تو دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں ایسا کوئی ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی سیم پیج کے حوالے سے جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ نہیں، دال تو پوری کالی ہے، مگر بلاول صاحب بھی جو ہے نا وہ اسی اسی نظام کا حصہ ہیں، اور اس نظام کی مطابقت میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ ناراض ہوتے ہیں پھر مان جاتے ہیں، صبح ناراض ہوتے ہیں شام میں مان جاتے ہیں، شام میں ناراض ہوتے ہیں صبح مان جاتے ہیں، پھر اس مینجمنٹ کا بھی حصہ بن جاتے ہیں۔ تو لیکن سر ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے تحفظات دور نہ ہوئے تو پھر نون لیگ کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا یا تعاون مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، انہوں نے ووٹ کیا ہے کل، اس کی وہ کس طرح سے بلڈوز کیا ہاؤس کو۔ آ، اس میں جو ہے نا ایک ہاؤس تو جو ہے نا کسٹوڈین اس کی پیپلز پارٹی کے سے متعلق ہے نا، تو اس کس طرح سے ساری چیزیں بلڈوز ہوئی ہیں، تو جب ساری چیزیں بلڈوز ہو رہی ہیں، آپ اس کے اندر اس کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سارے ایک پیج پہ ہی ہیں۔ وہ ایک جو ہے نا وہ بظاہر جو ہے نا وہ گھر میں ایسا ہے نا کہ گھر میں جو بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا، تو ان میں سے بھی اب بیٹے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک آدھ کو جو ہے نا وہ راضی نامے کرانے کے لیے لگا دیتے ہیں، ایک آدھ کو لڑائی جھگڑے پہ لگا لیتے ہیں، مگر وہ اندر سے سارے ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے معاملات چل رہے ہیں، اور ٹھیک ابھی تک بظاہر لے جا رہے ہیں۔ اب اللہ پاک کی کیا مرضی ہے، وہ پھر آگے دیکھتے ہیں جا کے۔ اچھا کامران صاحب، کل ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ اس سے کچھ صحافیوں نے یا کچھ اگر آپ دیکھیں تو خبریں اس طرح کی بھی آئیں کہ شاید جوائنٹ اپوزیشن کی طرف جو ہے وہ مولانا صاحب جا بھی رہے ہیں اور ہاتھ بھی ملا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ یا اپوزیشن الائنس کے ساتھ۔ جو 27 سپتمبر کی کال ہے، کیا اس کا جے یو آئی ایف حصہ ہوگی، اور کیا یہ درست ہے کہ اب اپوزیشن الائنس کے حوالے سے جو تحفظات تھے وہ دور ہو گئے، اب جے یو آئی ایف بھی اس اتحاد کا حصہ ہو سکتی ہے؟ اب باہر اس میٹنگ کے بعد جو مولانا نے میڈیا ٹاک کی ہے، اس میں بڑی کلیئرٹی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک سورہ فاتحہ پہ ہیں، اور آپ سورہ ناس کی بات کر رہے ہیں، تو درمیان میں ابھی تک پورے 30 سپارے پڑے ہیں۔ آپ جی ابھی شروع ہوئی ہے بات دوبارہ، پہلے اس سے پہلے کوئی 3 4 بار جی شروع ہوئی، ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، پھر بڑھ چل پڑتی ہے۔ تو اب چیزیں جو ہے نا وہ جب تک اپنی کوئی شکل اختیار نہیں کریں گی، ریزرویشنز جو ہے نا وہ ایڈریس نہیں ہوں گی، اس وقت تک یہ ساری باتیں کہنا کہ جی کوئی بات طے ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں ہم ان کے ساتھ روڈز پہ بھی ہوں گے، یہ پری میچور ہے۔ یہ ساری چیزیں طے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم روڈ پہ نکل آئیں اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ ساری چیزیں اگنور کر دیں۔ پہلے جو ہے نا ہمارے منشور کے مطابق کچھ ہماری ڈیمانڈز ہوں گی، وہ طے ہوں گی، پھر اس کے بعد نظام کے حوالے سے کیا ہم کسی سسٹم کو صرف گرانے کی شریک ہیں، کسی نظام کے شریک ہیں، کیا کس طرح سے ہم پاکستان کے نظام کو لے کے چلنا ہے۔ آگے الیکشن کمیشن ہوگا تو وہ کیا ہوگا، الیکشن ہوگا تو اس میں کیا ہوگا، اسلامک پروویژنز ہیں اس کا کیا ہوگا، اسرائیل ہے اس کا کیا ہوگا، احمدی والے معاملہ ہے اس کا کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈیلیبریشن بھی مانگتی ہیں، سیٹلمنٹ بھی مانگتی ہیں، اور اس کی جو ہے نا ڈاکومنٹ کی ایگزیکیوشن بھی مانگتی ہیں۔ صحیح، لیکن کامران صاحب یہ جو حال ہی میں ماحول پیدا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے بعد بہت سے وزراء نے ویلکم بھی کیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا یا ریویو پٹیشن دائر کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک تاثر مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی ہے۔ آپ کو بھی کچھ ایسا ماحول لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ڈویژن ہے یا اختلافات ہیں؟ دیکھیے، جو نظام اس وقت مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا، اس سے بہتر جی لوگ تو شاید جو نظام چلاتے ہیں، نظام الدین ہیں جو، وہ ان کو تو کبھی اور کبھی بھی نہیں ملنے کا نہیں ہے۔ جس طرح سے کہتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے۔ کر لیتے ہیں، جس طرح سے چاہت ہوتی ہے اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا کوئی رسک شاید وہ بھی نہیں لیں گے۔ یہ باقی اس طرح سے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے یا وہ ڈنگ ٹپانے کے لیے بعض چیزیں، بعض معاملات کہ اس پہ ڈسپیوٹ نہ آئے یا ڈسپیوٹ نظر نہ آئے، مگر وہ نظر آتا ہے، آپ جو نظر تو بند نہیں کر سکتے لوگوں کی۔
نہیں کرتے. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، آج بھی پی ٹی آئی کے اپوزیشن کے اجلاس بھی ہوئے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، یا آپ کا تجزیہ کیا ہے سر؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اب اپوزیشن الائنس ہو گیا یا پھر پی ٹی آئی ہو گئی؟ ان کے پاس کون سا راستہ بچتا ہے؟ آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ جی کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں، سسٹم سے نکل جائیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کون سا آپشن بچتا ہے؟ بیرسٹر گوہر کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. یہ انہوں نے جو نا فرسٹریشن میں شاید یہ بات کی ہے. جب پالیٹکس کرتے ہیں اس میں فرسٹریشن میں نہیں آتے ہیں. آپ کے ساتھ اس سے برا ہو سکتا ہے. بھٹو صاحب کو لوگوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا، چڑھ گئے لوگوں نے، اور اس ملک میں پتہ نہیں کیا 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 ہے. اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، مگر فرسٹریشن میں نہیں آتے. آپ نے سیاست جو ہے نا آپ کی ہے، جب آپ نے سیاست آپ کی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر دن آپ کا جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ مزے میں نہیں گزارتے. آپ کا ہر آنے والا دن سخت ہو سکتا ہے. تو جب آپ نے سخت دنوں کے لیے خود اپنا انتخاب کیا ہے تو اس کے لیے تیار ہو جائیے، کمر باندھیے اور رائٹ ڈائریکشن میں. آپ رائٹ ڈائریکشن میں جو ہے نا، میں پھر اس بات پہ زور دے رہا ہوں اور اس کو بس اتنا ہی زور دے کے چھوڑ رہا ہوں کہ رائٹ ڈائریکشن میں آگے بڑھیں. چلیں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب.